اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعے کا مبارک دن آ گیا ہے اور آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازے۔ جن کی اولاد نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی رحمت ہمیشہ آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہے، آمین۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ویسے تو جمعہ المبارک کے دن بہت سے وظائف پڑھے جاتے ہیں، اور ویسے بھی جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ جمعہ المبارک کے دن کی فضیلت ہم اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ تو دوستو، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی خواہش، کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے جسے پورا کروانے کے لیے وہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کی بھی کوئی حاجت ہے، آپ کا بھی کوئی مقصد ہے، تو آپ جمعہ المبارک کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت کو پورا فرما دے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ دو قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور دوسری آیت مبارکہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ دو بڑی مبارک آیتیں ہیں۔ جب آپ ان آیات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی فریاد رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اب یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، عمل پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، جمعہ المبارک کے دن اذان مغرب سے پہلے پہلے آپ کسی بھی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے، اور خیال یہ رکھنا ہے کہ اے میرے پروردگار، یہ جو عمل، یہ جو وظیفہ میں پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں، خالص تیری رضا کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ اے میرے مالک، تو مجھ سے راضی ہو جا اور میری فلاں فلاں حاجت کو پورا فرما دے۔ جب اس طریقے سے آپ اپنی حاجت کا تصور کر لیں، تو سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو آپ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے صرف 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، صرف 21 مرتبہ۔ اب جب آپ 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یعنی کہ 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ دونوں آیت مبارکہ 21 مرتبہ پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ وہ آپ 1 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 5 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ دوستو دعائیں آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگنی ہیں۔ آپ کی ایک حاجت ہے تو اس ایک حاجت کا تصور رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ اگر ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں تو ان تمام حاجات کا تصور رکھ کر اللہ رب العزت سے مانگو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جمعۃ المبارک کے پورے دن میں ایک اور چھوٹا سا عمل کرنا ہے، وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔ اب توبہ استغفار کے بہت سے اعمال ہیں، توبہ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں۔ توبہ استغفار پڑھنے سے آپ کو جو فائدہ ہوگا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک فائدہ آپ کو دنیا کا ہوگا اور دوسرا فائدہ آپ کو آخرت کا ہوگا، اور اس کے پڑھنے کا تیسرا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ کا راضی ہو جانا بندے کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ناراض ہو جانا بندے کے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اور ویسے بھی جو بندہ سچے دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو اگر اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے، تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں، تیرے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، اور تو سچے دل سے توبہ استغفار کر لے، شرط یہ کہ تیرے ساتھ شرک نہ ہو، تو میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے پورے دن میں صرف 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح استغفار کی دعا کی پڑھ لینی ہے۔ جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ استغفار کی جو بھی دعا پڑھنا چاہیں اس دعا کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بالفرض اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیسے آپ پر مہربان ہوتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کا مبارک دن ہے۔ اس دن کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس دن کو آپ نے عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔